السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول مجھے روٹنے نہ دینا کی قسط نمبر 2 جو کہ تحریر ہے نگہت سیما کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قریب ہی ایک پارک تھا اور اس وقت وہاں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے۔ وہ اسے لے کر اسی میں داخل ہو گیا۔ کنارے پر رکھے بینچ پر بیٹھے تو کچھ دیر تک یوں ہی دونوں ایک اپنی اپنی جگہ خاموش رہے تھے۔ تمہیں کوئی ضروری بات کہنی تھی، آخر اس نے خود ہی پہل کی، کیونکہ وہ زیادہ دیر تک یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھ جائے۔ ہاں، وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں جاب تلاش کرنے کا سلسلہ ترک کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میں باہر جانے کی سوچ رہا ہوں، بلکہ آج سے میں نے کوشش بھی شروع کر دی ہے۔ تو کیا تم چلے جاؤ گے؟ اس کی سادگی سے پوچھنے پر وہ ہنس پڑا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں ربیہ، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ دیکھو نا، اگر میں یہاں رہا تو اپنی ذمہ داریوں سے نکلنے کے لیے مجھے ایک طویل مدت درکار ہوگی، اور اتنی طویل مدت تم میرا انتظار کرنے کا اقرار کر بھی لو تو میرا خیال ہے کہ تمہارے والدین کبھی بھی تمہارے اقرار کا بھرم نہیں رہنے دیں گے۔ اس کے خاموشی سے سر جھکانے پر وہ کہنے لگا، اس لیے میں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سال یا زیادہ سے زیادہ 2 سال لگیں گے۔ میں بہنوں کی شادیوں سے فارغ ہو جاؤں گا اور 2 سال کا عرصہ بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ اتنی مدت تو تم انتظار کر سکتی ہو نا؟ میں تو ایک عمر تک تمہارا انتظار کر سکتی ہوں، وہ اسی طرح سر جھکائے بولی۔ لیکن ابھی تم نے خود کہا نا کہ میرے والدین انتظار نہیں کریں گے، اور یہ حقیقت ہے ثاقب حسن کہ اماں چھوٹی آپا کی شادی کرتے ہی میری فکر میں لگ جائیں گی، اور ہمارے گھر کا ماحول ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ابا میاں نے تمام اختیارات اماں کو سونپ رکھے ہیں اور اماں جو مناسب سمجھتی ہیں کرتی ہیں۔ بڑی آپا کی شادی ہوئی، اماں نے اشارے کنائے میں بھی ان کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح چھوٹی آپا کے ساتھ بھی کر رہی ہیں، اور میں ان سے الگ تو نہیں، یقیناً میرے بارے میں بھی خود ہی کوئی فیصلہ کریں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور تمہارا طلبگار بن کر آ جائے، میں اپنی اماں کو تمہارے گھر بھیج دوں۔ نہیں، وہ فوراً بول پڑی۔ کیوں؟ وہ متعجب ہوا، اور وہ ششو پنج میں پڑ گئی۔ کیسے اس سے کہے اور پتہ نہیں اپنی بات سمجھا بھی سکے یا نہیں۔ بتاؤ نا ربیہ، کیا بات ہے؟ وہ اسے سوچتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ سنو ثاقب حسن، کوئی غلط رائے قائم مت کرنا۔ اصل میں اماں اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان گھروں میں کرنا چاہتی ہیں جو خوشحال ہوں اور جن میں بہت زیادہ مسائل نہ ہوں۔ ابھی کل ہی اماں نے چھوٹی آپا کے لیے آیا پرپوزل محض اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ لڑکا اسٹور کیپر تھا اور اس کے کاندھوں پر گھریلو ذمہ داریوں کا بار بھی تھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ ششو پنج سی کیفیت میں بولا۔ یہی کہ ایسے حالات میں جب بھی تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں اپنے گھر والوں کو بھیجو گے تو اماں نہیں مانے گی، اور ایک بار اگر انکار ہو گیا تو دوبارہ گنجائش نہیں رہے گی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ ذرا سا سر اونچا کر کے اس کی طرف دیکھتے بولی۔ ہاں۔ ہاں کی صورت اس کے سینے میں دبی سانسیں ہونٹوں کی قید سے آزاد ہوئی تھی، پھر فوراً وہ ہونٹ بھیج گیا تھا۔ ثاقب حسن کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں، اور پیشانی پر لکیروں کا ہلکا سا جال بنتا چلا گیا تھا۔ کچھ دیر تک تو اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی غلط رائے قائم مت کرنا۔ اصل میں اماں صرف ماں بن کر سوچتی ہیں، اور شاید اپنی پوری زندگی کو مد نظر رکھتے ہی انہوں نے بیٹیوں کے لیے اس انداز سے سوچنا شروع کیا ہے۔ شاید تم یقین نہ کرو، وہ تو یہاں تک کہتی ہیں کہ اگر کسی بیٹی کو خوشحال گھرانہ نہ ملا تو وہ اسے ساری زندگی اپنے پاس بٹھائے رکھیں گی۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، اماں ہی کیا، میں سمجھتی ہوں کہ ہر ماں اپنی بیٹیوں کے لیے ایسی خواہش رکھتی ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ زیادہ تر مائیں بیٹیوں کی بڑھتی عمر سے گھبرا کر اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیتی ہیں، اور جیسا بھی بر ملے اسے بیٹی کا نصیب سمجھ کر قبول کر لیتی ہیں۔ لیکن اماں ذرا مختلف ہیں۔ میرا خیال ہے وہ کبھی بھی اپنی خواہش کا گلا نہیں گھونٹے گی۔ اس کی ساری بات سن کر وہ خاموش بیٹھا رہا تو وہ لج گئی۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ وہ اس کی مضبوط کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، تو وہ اس کی طرف دیکھتے ہلکے سے مسکرایا، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا کہوں؟ میری اتنی ساری باتوں کے جواب میں کچھ بھی؟ ربیہ، وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر بولا، تم میری محبت ہو، زندگی کی طویل شاہراہ پر میں تمہارے بنا چلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم نے اچھا کیا جو اپنی اماں کے خیالات سے مجھے آگاہ کر دیا۔ اب میں اپنی کوششیں مزید تیز کر دوں گا، اور انشاءاللہ بہت جلد کسی مقام تک پہنچ کر ان کے سامنے آؤں گا۔ تم میرا انتظار کرو گی نا؟ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تو کہنے لگا، بہرحال تم اپنا دل اندیشوں کی آماجگاہ مت بناؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تو تمہاری چھوٹی آپا کی شادی ہونی ہے، امید ہے اس وقت تک تو کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ بس تم میری طرف سے دل میں کوئی بات مت لانا، میں تمہارا ہوں اور تمہارا رہوں گا۔ اور تم بھی ربیہ، اپنے آپ کو میری امانت سمجھو۔ تمہیں پانے کے لیے اگر مجھے جان بھی دینا پڑی تو گزر جاؤں گا۔ پلیز، اس کی آنکھیں جھلملانے لگیں، ایسی باتیں مت کرو۔ دیکھو، رونے کی کوشش مت کرنا۔ جن آنکھوں میں محبت کے دیپ جلتے ہیں ان میں پانی نہیں اترنا چاہیے، ورنہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پلکیں چپکا چپکا سارا پانی اندر اتار گئی تھی۔ گڈ، محبتوں کے دیپ کبھی بجھنے مت دینا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، اب چلو، کافی دیر ہو گئی ہے، چلو۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا،
پھر اس کے ساتھ چلتے کہنے لگا، سنو اب میں روزانہ تم سے ملنے نہیں آ سکوں گا۔ کیوں؟ وہ گھبرا کر بولی، بیوقوف لڑکی، بھاگ دوڑ کروں گا تو کام بنے گا نا؟ البتہ جس دن فارغ ہوں گا آ جاؤں گا، تو میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ اپنے روٹ کی بس کو دیکھ کر جلدی سے خدا حافظ کہتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ تپتے آنگن اور برآمدے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے آنگن تیز قدموں سے پار کیا، پھر برآمدے میں رک کر اس غیر معمولی خاموشی کا سبب جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ فطری طور پر پہلے اپنے بارے میں خیال آیا کہ کہیں وہ معمول سے زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گئی، یا پھر کسی نے اسے ثاقب حزن کے ساتھ کہیں دیکھ لیا۔ اس خیال کے ساتھ ہی دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اور چہرہ جو پہلے ہی دھوپ کی شدت سے تپ رہا تھا، اب اس میں سے گرم گرم بھاپ نکلتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے ہتھیلیوں سے چہرہ تھپتھپایا اور بے آواز قدموں سے چلتی کمرے کے دروازے تک آئی تھی۔ دھوپ میں آنے کی وجہ سے پہلی نظر میں اسے صاف نظر نہ آیا کہ کمرے میں البتہ ٹھنڈک کا احساس ضرور ہوا تھا۔ جو فوراً کمرے کے اندر داخل ہوئی، کندھے سے بیگ اتار کر یوں ہی چرپائی پر ڈال دیا، اور پھر چادر اتارتے خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ آج بہت دیر کر دی، اماں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا، لیکن اس کے دل میں زور تھا اس لیے گڑبڑا گئی۔ وہ مشکل لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولی، ہاں کچھ نوٹس بنانے تھے، اس کے لیے لائبریری میں بیٹھ گئی تھی، پھر بس بھی دیر سے ملی۔ اچھا، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، اماں نے مطمئن ہو کر کہا۔ آپ لوگوں نے کھا لیا؟ ہم نے تو کھا لیا، لیکن تمہاری چھوٹی آپا نے نہیں کھایا۔ کہاں ہے چھوٹی آپا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی پوچھنے لگی۔ اسٹور میں ہے، بند، اماں نے کہا تو وہ ایک دم چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ خیریت اماں؟ چھوٹی آپا اسٹور میں کیوں بند ہے؟ دماغ خراب ہے اس کا، سمجھتی ہے میں اس کی دشمن ہوں۔ پھر فوراً اس موضوع سے ہٹتے ہوئے بولی، چلو جاؤ تم جا کر کھاؤ، اس سے بھی پوچھ لینا، کھائے تو ٹھیک ورنہ اس کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی چھوٹی آپا کا موڈ کس بات پر خراب ہوا ہے، اور یہ کہ وہ اماں کو اپنا دشمن کیوں سمجھ رہی ہیں، لیکن اماں نے جس طرح سے اس بات کو ختم کیا تھا، اس لیے وہ سمجھ گئی کہ اس سلسلے میں کچھ پوچھنا اماں کو سخت ناگوار گزرے گا، اس لیے خاموشی سے اپنے شوز اتارنے لگی تھی۔ پھر پیروں میں چپل ڈال کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر کھانا نکالنے سے پہلے اس نے اسٹور کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوسری طرف بالکل خاموشی رہی۔ بار بار کھٹکھٹانے کے بعد وہ پکارنے لگی، چھوٹی آپا دروازہ کھولیں۔ کیوں؟ چھوٹی آپا کا ضدی لہجہ کاٹدار تھا۔ کھولے نا، اس نے منت کی۔ نہیں کھولتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ چھوٹی آپا کے غصے کو جانتی تھی، پھر بھی وہاں سے نہیں ہٹی تھی۔ ٹھیک ہے مت کھولیں، میں بھی یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ وہیں دروازے کے سامنے بیٹھ گئی، قدرے اونچی آواز میں بڑبڑانے لگی تاکہ وہ سن لیں۔ ایک تو پہلے ہی اتنی دھوپ سے آ رہی ہوں، اوپر سے یہاں گرمی میں سڑنا پڑ رہا ہے، بھوک بھی اتنی لگ رہی ہے، لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک چھوٹی آپا نہیں کھائیں گی۔ اسٹور کے اندر سے کچھ آہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے فوراً گھٹنوں پر سر رکھ دیا تھا، پھر دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی چھوٹی آپا کی جھنجھلاہٹ، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ اٹھو یہاں سے، اندر جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ کیوں؟ اماں کا موڈ ٹھیک نہیں ہے شاید، خواہ ڈانٹ رہی ہیں۔ تمہیں کس بات پر ڈانٹا ہے؟ آپ کو بھی ڈانٹا ہے؟ وہ انجان بن کر سادگی سے پوچھنے لگی۔ نہیں خیر، مجھے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، چھوٹی آپا نظریں چراتی بولی۔ پھر آپ اسٹور میں کیوں بند تھی؟ وہ جان بوجھ کر پوچھنے لگی۔ ایسے ہی۔ اچھا تم اٹھو جا کر کھانا کھاؤ، اکیلے مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ ذرا سی دیر کیا ہوئی، کسی نے انتظار ہی نہیں کیا۔ میں نے نہیں کھایا ابھی تک، چھوٹی آپا نے کہا تو وہ خوشی کا اظہار کرتے بولی۔ سچ؟ آپ میرا انتظار کر رہی تھی؟ ہاں، چھوٹی آپا کا شگفتہ لہجہ اس کے دل میں ترازو ہو گیا۔ اٹھتے ہوئے بولی، آپ اندر چلیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کچن کی طرف گئی تھی۔ کھانا لے کر بڑے کمرے میں آئی تو چھوٹی آپا وہاں موجود نہیں تھی۔ اماں نے چھوٹے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے ادھر چلی گئی۔ چھوٹی آپا دری پر چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے ٹرے ان کے سامنے رکھی اور خود بھی بیٹھ گئی۔ یہ دال روٹی ٹرے میں سجا کر لانے کی کیا ضرورت تھی، ایسے ہی اٹھا لاتی، چھوٹی آپا نے کہا تو اسے بے ساختہ ہنسی آئی، جسے ہونٹوں کے اندر ہی روکتے بولی، ایسے کیسے اٹھا لاتی؟ روٹی کے اوپر دال رکھتی اور لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیتی۔ چھوٹی آپا کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ افسوس سے بولی۔ غلط تو نہیں کہہ رہی، جو حالات ہمارے ہیں سفید پوشی کا بھرم بھی نہیں رکھا جاتا، تو ایسے حالات کا شکار لوگ تو اسی طرح کھاتے ہیں۔ میں مانتی ہوں ہمارے حالات بہت اچھے نہیں، لیکن کو چھوڑو رابعہ، چھوٹی آپا اس کی بات کاٹ کر فوراً بولی، جب شکستہ حالات کو تسلیم کر رہی ہوں تو لیکن کہہ کر حقائق سے نظریں چرانے کی کوشش مت کرو اماں کی طرح۔ اماں کی طرح؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، چھوٹی آپا کے لہجے میں طنز اور تلخی ایک ساتھ سمٹ آئی تھی۔ اس صدیوں پرانے چھوٹے سے کھنڈر نما گھر میں اماں کی ساری زندگی چٹنی پیستے اور دال گھوٹتے ہی گزر گئی۔ اس کے باوجود انہوں نے اس حقیقت کو کبھی تسلیم نہیں کیا کہ ہم متوسط طبقے کے بہت عام سے لوگ ہیں۔
اس لیے تو ہمارے لیے محلوں کے خواب دیکھتی ہیں۔ انہیں بتاؤ رابعہ کہ دال روٹی یا چٹنی ٹرے میں سجا کر کھانے سے ہم بڑے آدمی نہیں کہلائیں گے، ہماری حیثیت بڑھ نہیں جائے گی۔ چھوٹی آپا، ٹرے میں رکھ کر کھانا حیثیت کو ظاہر نہیں کرتا۔ کھانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس سے پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی تمیز ہوتی ہے۔ اگر ہم ہتھیلی پر روٹی رکھ کر کھانا شروع کر دیں تو کون کہے گا کہ ہم نے اسکول کالج کا منہ بھی دیکھا ہے؟ اور جہاں تک حالات کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں اتنے برے بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم بہت سو سے بہتر ہیں۔ اچھے۔ چھوٹی آپا خاصی متنفر نظر آ رہی تھیں۔ کیوں؟ کیا کبھی آپ نے اماں کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے دیکھا ہے؟ کبھی تعلیم رکی ہماری؟ جب اور جس وقت فیس یا کتابوں کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑی، اماں نے بغیر سوال جواب کیے ہماری ہتھیلی پر رکھ دیے، اور بڑی آپا کی شادی پر بھی کسی سے لینے کی نوبت نہیں آئی۔ سب کچھ اماں اور ابا نے کیا تھا نا؟ پھر آپ کیوں اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہی ہیں؟ اور چھوٹی آپا، سفید پوشی کا بھرم تو رکھنا ہی پڑتا ہے نا؟ اماں نے اگر ایسا کیا تو کیا برا کیا؟ اور آپ کیا سمجھتی ہیں یہ بھرم رکھنا بہت آسان ہے؟ نہیں، بلکہ تن من سب مارنا پڑتا ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، آپ نے تو یہ کہہ کر صاف مذاق اڑا لیا اماں یہ ساری زندگی چٹنی پیستے یا دال گھوٹتے گزر گئی، لیکن ذرا اماں سے پوچھیں کہ یہ کام کرتے انہیں کن مراحل سے گزرنا پڑا۔ کیوں چٹنی پیسنا بہت آسان؟ کیوں چٹنی پیسنا بہت مشکل کام ہے کیا؟ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ نہیں، چٹنی پیسنا مشکل نہیں، لیکن اس کے ساتھ جو بندے کی خواہشات پستی ہیں وہ یقیناً تکلیف کا باعث ہیں، اور اماں کیونکہ بار بار تکلیف سہ چکی ہیں اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ ہم اس تکلیف کو محسوس بھی کریں۔ وہ بہت خوبصورتی سے اصل موضوع کی طرف آ گئی تھی۔ آپ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ اماں میری آپ کی دشمن ہے، یہ تو ان کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ان حالات سے نکالنا چاہتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں وہ ہم بھی اٹھائیں، اور ایسا تو ہر ماں چاہتی ہوگی۔ آپ ان کی محبت پر شبہ مت کریں چھوٹی آپا، ماں کی محبت بے لوث اور بے غرض ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں تو ہمارے لیے بہتر اور خوشحال زندگی کی خواہش میں ان کی کیا غرض ہو سکتی ہے؟ صرف اتنی کہ وہ ہمیں خوش اور مطمئن دیکھ کر خود بھی مطمئن ہونا چاہتی ہیں، ورنہ ان کے ہاتھ آئے گا کیا؟ بڑے گھر کی خواہش ہے تو ہمارے لیے، اچھا پہننے اور کھانے کی آرزو ہے تو وہ بھی ہمارے لیے، وہ یہ سب کچھ اپنے لیے تو نہیں چاہ رہی نا؟ پھر وہ اماں کی بات جو وہ ابا میاں سے پوچھ رہی تھی وہ چھوٹی آپا سے پوچھنے لگی، ایمانداری سے بتائیں بڑی آپا کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کس طرح ٹھاٹھ سے رہتی ہیں اور کس شان سے آتی ہیں؟ ان کے چہرے پر سرخی یوں جھلکتی ہے کہ چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں خون باہر نہ جھلکنے لگے۔ ہوٹھ ہیں کہ ہر دم مسکرانے پر آمادہ۔ یہ ساری خوشیاں، یہ صحت کی دولت انہیں آسودہ اور خوشحال گھر ہی نے تو دی ہے نا؟ انہیں چادر چھوٹی ہونے کی پریشانی نہیں ہوتی کہ سر ڈھانپیں گی تو پیر کھل جائیں گے اور پیر ڈھانپنے سے سر، اور اماں ہمیں انہی کی طرح دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں تمہاری باتوں کو جھٹلاؤں گی نہیں رابعہ، لیکن میرے لیے اس انداز سے سوچنا اور ایسی خواہش رہنا سراسر حماقت ہے۔ چھوٹی آپا آخری نوالا منہ میں ڈال کر رومال سے ہاتھ صاف کرتے بولی، کیوں؟ اس لیے کہ میں تم لوگوں کی طرح مکمل نہیں، میرے پیر میں نقص ہے، میں چلتے ہوئے لنگڑاتی ہوں، اور اس دور میں بڑے گھروں میں رہنے والا کوئی ایسا چیتار پیدا نہیں ہوا جو مجھ جیسی لنگڑی کو خوشی سے بہا کر لے جائے گا۔ چھوٹی آپا، وہ چھوٹی آپا کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے بولی، آپ لنگڑی نہیں ہیں، اپنے پیروں پر چلتی ہیں، بس ذرا سا مجھے بہلاؤ مت رابعہ، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہنے والے مجھے لنگڑی کہتے ہیں، کہنے والے اندھے ہیں۔ رابعہ تیزی سے بولی، بہرحال تم اماں کو سمجھاؤ میرے لیے اونچے خواب نہ دیکھیں، آج بوا کو بلا کر انہوں نے پرویز کے گھر والوں کو انکار کہلوا کر سخت غلطی کی ہے۔ گو کہ وہ خود یہی سوچ رہی تھی کہ اماں کو بنا سوچے اتنی جلدی انکار نہیں کہلوانا چاہیے تھا، پھر بھی چھوٹی آپا کے سامنے اماں کی طرفداری کرنے لگی تاکہ اماں کی طرف سے ان کا دل صاف ہو جائے۔ اماں نے جو کیا اچھا کیا، ان کی نظر میں ہم سب ایک جیسی ہیں اور وہ سب کے لیے ایک طرح سے سوچیں گی، سمجھے آپ؟ وہ ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی، میں برتن رکھ کر آ رہی ہوں، پھر دونوں یہیں سوئیں گے۔ چھوٹی آپا خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ شام میں بڑی آپا اور دولہا بھائی آ گئے تو گھر کی خاموش فضا میں خوشگوار سی ہلچل مچ گئی تھی۔ بڑی آپا نے بہت زیادہ آنا جانا نہیں رکھا تھا، اس شہر میں رہتے ہوئے مہینے میں ایک بار آ جاتی، وہ بھی کچھ دیر کے لیے۔ بہنیں شکایت کرتی اور خفا ہوتی کہ اگر رہنا نہیں ہے تو پھر کم از کم صبح تو آیا کریں، دن بھر ہمارے ساتھ رہیں، اور اماں رکنے پر اصرار کرتی رہ جاتی، لیکن بڑی آپا مسکراتے سہولت سے سمجھاتی کہ ان کی ساس اکیلی ہوتی ہیں، میں اگر یہاں رک گئی تو انہیں کام کاج میں خاصی پریشانی ہوگی، آخر آپ کے جانے سے پہلے بھی تو وہ اکیلی ہوتی تھی نا۔ کلثوم کو بہت شوق تھا کسی دن بڑی آپا رات میں رکیں، اس لیے وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی۔ اس وقت وہ مجبور تھی، اور اب جب کہ وہ میری عادی ہو چکی ہیں تو مجھے انہیں اس طرح سے چھوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ چھوٹی آپا کا خیال تھا بڑی آپا ان کے سامنے محض عذر تراشی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے دولہا بھائی یا ان کی ساس نے انہیں یہاں رہنے اور زیادہ آنے جانے پر پابندی لگا رکھی ہے،
لیکن چھوٹی آپا کا خیال صحیح نہیں تھا، ان کی سسرال کی طرف سے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اصل میں بڑی آپا مکے کا بھرم رکھنا چاہتی تھیں، وہ جانتی تھیں اگر ایک دن بھی یہاں رک گئیں تو اماں کی طرف ایک وقت کے کھانے کے لیے کتنا اہتمام کرنا پڑے گا اور اس سے گھر کے بجٹ پر جو اثر پڑے گا اس کا احساس بڑی آپا کو اچھی طرح تھا، اس لیے وہ سب کی خفگیاں مسکرا کر سہ جاتی تھیں اور دوبارہ جلدی آنے کا وعدہ کرتی، لیکن کبھی ان کا وعدہ وفا نہیں ہوا تھا۔ ان دنوں بڑی آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نئے مہمان کی آمد تھی اور اس وقت وہ عاصم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھیں۔ اماں سے انہیں بلکہ عاصم بیگ کو بھی کوئی بات کرنی تھی، اس لیے کچھ دیر کے لیے ادھر رک گئے تھے۔ اماں، سہیل عاصم کے بہت اچھے دوستوں میں سے ہے۔ جس وقت وہ چائے لے کر آئی بڑی آپا اماں سے کہہ رہی تھی، میں کئی بار عاصم کے ساتھ ان کے گھر جا چکی ہوں، ماشاءاللہ گھرانہ بھی بہت اچھا ہے۔ سہیل کی والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی لڑکی میری نظر میں ہو تو، اور عاصم کا کہنا ہے کہ صوفیہ مناسب رہے گی۔ اماں نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، ٹرے میں رکھے سموسوں کی پلیٹ اٹھا کر عاصم بھائی کی طرف بڑھاتے بولی، لو بیٹا یہ کھاؤ۔ عاصم بھائی نے پلیٹ ان کے ہاتھ سے لے کر بڑی آپا کی طرف بڑھا دی تھی۔ اماں، ہم اس وقت اسی سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں، بڑی آپا کہنے لگی، ہم ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر سیدھا سہیل کے ہاں جائیں گے، میں اس کی والدہ کو یہاں کا پتہ بتا دوں گی اور ہو سکتا ہے کل کسی بھی وقت وہ آ جائیں۔ کیا کرتا ہے سہیل؟ اماں نے بظاہر زجری انداز میں پوچھا۔ اس کا اپنا بزنس ہے گارمنٹ کا، اور ابھی حال ہی میں اس نے ایک چھوٹی سی فیکٹری بھی لگائی ہے۔ عاصم بھائی سہیل کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگے تھے۔ بہت محنتی لڑکا ہے، امید ہے آگے ترقی بھی کرے گا۔ گھر میں ماں باپ کے علاوہ 2 بہنیں ہیں، بہنیں منگنی شدہ ہیں اور ویسے بھی بہنوں کی ذمہ داری اس پر نہیں، اس کے والد خود بزنس مین ہیں۔ اور اماں کو چاہیے کیا تھا، اندر ہی اندر بے حد اطمینان محسوس کیا، لیکن بیٹی داماد پر یوں ظاہر کیا جیسے سوچ میں پڑ گئی ہوں۔ اچھا تو اب ہم چلتے ہیں، ابھی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے۔ عاصم بھائی اٹھتے ہوئے بولے، آپ کو اس لیے بتا دیا کہ آپ ان کی آمد سے بے خبر نہ رہیں۔ اچھا کیا بیٹا، جو چلے آئے میں تمہارے ابا میاں سے ذکر کر دوں گی۔ پھر وہ سب بہنیں انہیں چھوڑنے باہر تک آئیں، اس کے بعد معمول کے کاموں میں لگ گئیں۔ اگلے دن سہیل کی والدہ ساتھ میں ان کی بہنیں بھی آئی تھیں۔ اس وقت چھوٹی آپا بڑے کمرے میں بیٹھی تھیں اور اتفاق سے وہ تینوں بھی سیدھی وہیں چلی آئیں۔ اب جب کہ وہ اس کمرے میں داخل ہو ہی چکی تھیں تو اماں کو انہیں وہیں بٹھانا پڑا۔ یہ صوفیہ ہے، سہیل کی والدہ بیٹھتے ہی چھوٹی آپا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر چھوٹی آپا کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ساری گڑبڑ یہیں ہو جاتی تھی جب چھوٹی آپا قدرے لنگڑا کر چلتی ہوئی سامنے سے گزر جاتی اور دیکھنے والے جو ان کی صورت دیکھ کر یقیناً سوچتے کہ یہی ہے وہ گوہر نایاب جس کی ہمیں تلاش تھی، وہ ایک دم مایوس ہو جاتے۔ سہیل کی والدہ اور بہنوں کی بھی یہی کیفیت ہوئی، پہلے ان کے چہرے چمکنے لگے تھے پھر ایک دم بجھ گئے اور وہ رشتے کی بات کرنے کے بجائے اماں سے چھوٹی آپا کے ساتھ ہونے والے حادثے کی تفصیلات معلوم کر کے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر تو بیٹھیں، چائے آ رہی ہے، اماں نے کہا تو وہ کسی مصروفیت کا بہانہ بنا کر کمرے سے نکل آئی تھیں اور اتفاق تھا کہ اسی وقت ربیہ دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پوچھتی ہوئی کچن سے نکلی تھی۔ یہ چھوٹا سا آنگن جو موتیا اور رات کی رانی کی بھینی بھینی خوشبو سے مہکتا تھا، وہاں شام اتر رہی تھی۔ سلونی شاموں کا حسن چرائے وہ لڑکی ربیہ اکرام ولی اچانک سامنے آ کر بجھے ہوئے چہروں پر روشنی بکھیر گئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سہیل کی والدہ پلٹ کر اماں سے پوچھنے لگی۔ میری بیٹی ہے 3 نمبر کی۔ اماں نادان نہیں تھیں، جان گئیں کہ وہ اتنے اشتیاق سے ربیہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہیں، لیکن انہیں یہ بھی گوارا نہ تھا کہ چھوٹی آپا کو نظر انداز کر کے ربیہ کی بات کی جائے، اس لیے کچھ ناگواری سے رابعہ کا تعارف کروایا۔ ذرا اسے پاس بلائیں۔ خاتون نے اصرار کیا تو اماں نے اسے آواز دے ڈالی تھی اور اسے کیونکہ صورتحال کا اندازہ نہیں تھا اس لیے تیز قدموں سے چلتی ان کی طرف آئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اماں سے کہنے لگی، مجھے خوشی ہے کہ ہمیں اس گھر میں مایوسی سے نہیں جانا پڑے گا، ہمیں اپنے سہیل کے لیے آپ کی یہ بیٹی پسند آئی ہے، ہم کل پھر آئیں گے۔ اسے ایک دم دھچکا سا لگا، حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھا اور پھر فوراً اندر کی راہ لی۔ سہیل کی والدہ اور بہنوں کا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت دوبارہ بیٹھ کر اماں سے تفصیلات کے بات کریں، لیکن کیونکہ بہلی ضروری کام کا بہانہ بنا کر اٹھ چکی تھیں، اس لیے اب محض اپنی بات رکھنے کی خاطر فرصت سے آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ اماں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر کچھ سوچتے ان کا سر نفی میں ہلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو اپنی آنکھوں میں پانی کو جمع ہونے سے نہیں روک سکی تھی، ذہن الگ معاف ہوتا گیا۔ کچھ سوچنے کی کوشش بھی کی تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، بس ایک خیال، اماں نے اگر حامی بھر لی تو کیا ہوگا، اسے بری طرح پریشان کر رہا تھا۔ دل کو دھڑکا تو پہلے ہی لگا رہتا تھا، اب تو بے شمار خدشوں اور اندیشوں نے جیسے حملہ کر دیا تھا۔ اماں کے سامنے زبان کھولنے کی جرأت تو وہ اپنے اندر کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتی تھی، اور پھر اماں نے کون سا اس کی مرضی معلوم کرنی تھی، وہ یوں سر عام رو بھی نہیں سکتی تھی، جبکہ آنکھوں میں جمع پانی چھلکنے کو بیتاب تھا۔ وہ بہت خاموشی سے اسٹور میں چلی آئی اور اپنا باکس کھول کر اس میں کوئی تلاش کرنے کے بہانے اندر اپنے آنسو بہا ڈالے تھے، لیکن دل کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔
آپ یہ کہاں چلی گئی ہیں؟ کلثوم اسے آواز دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑیں اور چہرہ صاف کیا، پھر باہر نکل آئی۔ ڈر تھا کہیں اماں سے سامنا نہ ہو جائے، اس لیے سیدھا کچن کا رخ کیا۔ کلثوم وہیں موجود تھی، اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، کہاں تھی آپ؟ اسٹور میں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، تمہیں کوئی کام ہے؟ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ جو یہ ناول صاف کر رہی تھیں، انہیں ابھی بھگونا ہے کیا؟ تم ہٹو، میں کر لوں گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ کلثوم کی پرخلوص پیشکش کو اس نے رد کر دیا اور پھر اسے کچن سے نکال کر ہی دم لیا۔ اصل میں وہ اس وقت بالکل تنہا رہنا چاہتی تھی اور کمرے، برآمدے یا آنگن میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی کوئی نہ کوئی ضرور اس کے پاس آ بیٹھتا، اس لیے کھانا پکانے کے بہانے کچن میں پناہ ڈھونڈی۔ ابھی تک وہ شوق میں تھی، اس لیے صرف منفی سوچیں ہی ذہن میں گھر کر رہی تھیں۔ اگر ایسا نہ ہوا اور اگر ایسا ہو گیا تب؟ بس اسی قسم کی باتیں تھیں جو دل کو دہلائے جا رہی تھیں۔ کھانا تیار ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ کچن سے نہیں نکلی، وہیں پیڑھی پر بیٹھ کر پیشانی گھٹنوں پر رکھ لی تھی۔ تو ایک دم ہی ثاقب حسن کا خیال آیا، ساتھ ہی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اس مختصر سے عرصے میں اسے بہت عزیز ہو چلا تھا، اتنا کہ اسے دوری کا خیال ہی جان پر بنائی دے رہا تھا۔ تمہاری قسم ثاقب حسن، تمہارے بنا میں نہیں جی پاؤں گی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ پھر سوچنے لگی کہ کل ہی اسے ملنے کی کوشش کرے گی، اور ثاقب حسن کا خیال کیا آیا کہ ذہن آپ ہی آپ بیدار ہو گیا۔ دل کو ٹھارس بندی، کچھ حوصلہ بھی ہوا اور وہ آنے والے خطرے سے نپٹنے کا سوچنے لگی۔ اگلے دن کالج سے لوٹی تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کوئی ڈری ہوئی سی دبے پاؤں چلتی کمرے میں آئی اور چھوٹی آپا کو اماں کے مقابل کھڑے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے لیے آیا ہوا پرویز کا پروپوزل آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ میں خاموش رہی، اور اب سہیل کا گھرانہ جو آپ کی خواہش کے عین مطابق خاصا خوشحال ہے، وہ اگر میرے بجائے ربیہ کا ہاتھ مانگ رہے ہیں تو آپ نے کیوں انکار کیا؟ تمہاری وجہ سے، چھوٹی آپا کے چلا کر بولنے کے باوجود اماں نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ کیوں 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 میری وجہ سے؟ ربیہ تم سے چھوٹی ہے اور جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی میں اس کی نہیں کر سکتی۔ اس طرح تو ماں میرے ساتھ ساتھ باقی لڑکیاں بھی اس دہلیز پر ہی بیٹھی رہ جائیں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اماں نے تنبیہ انداز اختیار کیا تھا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے اس ایپ کی بدولت کوئی اچھا رشتہ میرے لیے آ ہی نہیں سکتا، پھر آپ میری وجہ سے دوسری بیٹیوں کو کیوں بٹھائے رکھنا چاہتی ہیں؟ صوفیہ، اماں نے ٹوکا، یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں۔ ہاں، میرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن آپ کے حقائق سے چشم پوشی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج آپ نے سہیل کے گھر والوں کو مایوس لوٹا کر اچھا نہیں کیا۔ میں نہ صحیح، رابعہ صحیح، اور پھر رابعہ پر بس نہیں ہے، اس کے بعد دو اور بھی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر مجھ میں ہی اٹکی رہی تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ صوفیہ، میں نے کبھی تم لوگوں کو ایسی باتیں کرنے کی اجازت نہیں دی، اماں سختی سے بولی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ایسی باتیں کرنے کا۔ چھوٹی آپا کسی طرح بھی اپنی آواز پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن آپ سن لیں اماں، اب میرے لیے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں بار بار لوگوں کے سامنے تماشا نہیں بن سکتی۔ بیٹا، اماں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ چھوٹی آپا پیر پٹکتی ہوئی ساتھ والے کمرے میں چلی گئیں اور پھر دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہ جو اسی گفتگو کے دوران اس طرح کھڑی تھی کہ بہت آہستہ قدموں سے آگے بڑھی، کندھے سے بیگ اتار کر ٹیبل پر رکھا اور چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہیں چھوٹی آپا کی بدتمیزی نے رنج پہنچایا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ ان کی دلجوئی کی خاطر کچھ کہے، لیکن اس سے پہلے ہی اماں کہنے لگیں، وہ چھوٹی دونوں وہیں باورچی خانے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہیں، تم بھی وہیں چلی جاؤ، یا پھر یہاں لا کر کھا لو۔ آپ نے کھا لیا؟ نہیں، اور مجھے بھوک بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اماں نے تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ گئیں۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اب اس سے کوئی بات نہیں کریں گی، اس لیے چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ کلثوم اور ہما کھانے سے فارغ ہو چکی تھیں اور اب بیٹھی سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی ہما نے پیڑھی اس کی طرف کھسکا دی، جس پر بیٹھتے ہی اس سارے ہنگامے کا پس منظر پوچھنے لگی۔ کلثوم نے مختصراً یوں بتایا کہ سہیل کی والدہ اور بہنیں آپ کے لیے آئی تھیں۔ اماں نے بہت اصرار کیا، لیکن اماں کسی طرح بھی نہیں مانی، صاف انکار کر دیا اور ان کے جانے کے بعد چھوٹی آپا سے الجھنے لگی۔ یہ سب تو خود بھی جان چکی تھی، اس لیے کوئی تبصرہ کیے بغیر اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی۔ چھوٹی آپا ٹھیک کہتی ہیں، اماں کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کلثوم اپنی رائے دینے لگی، اتنے اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، مجھے تو ان خواتین پر ترس آ رہا ہے، اتنی مایوس ہو کر گئی ہیں۔ ہما تعصب سے بولی، اچھا چلو اب تم دونوں اندر جاؤ، اس نے ٹوک دیا، ورنہ اماں پتہ نہیں کیا سمجھتی۔ کیا سمجھیں گی؟ یہی کہ ہم ضرور ان کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا تو وہ دونوں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ پھر جب وہ تنہا ہو گئی تو اس نے سارے واقعے کو نئے سرے سے سوچا۔ ایک طرح سے اسے اطمینان ہوا کہ چلو خطرہ آپ ہی ٹل گیا۔ کل سے وہ بہت پریشان تھی اور اپنی پریشانی سے ثاقب کو بھی آگاہ نہیں کر سکی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس سے مل کر ساری صورتحال اس پر واضح کر دے۔ آج تو اماں نے انکار کر دیا، ہو سکتا ہے آئندہ وہ چھوٹی آپا کے
या फिर सबके मजबूर करने पर अपनी बात पर कायम न रह सकें और छोटी आपा से पहले उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। मैं कल ही अनीला से कहूंगी कि साकिब हसन से कहे कि जितनी जल्द हो सके मुझसे मिले। उसने सोचा और खाने के बर्तन रखकर अंदर चली आई। फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। शाम में बड़ी आपा आ गई। उन्होंने भी अम्मा से वही बात कही जो छोटी आपा ने कही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि छोटी आपा चिल्ला चिल्लाकर बात कर रही थी और बड़ी आपा ने आराम से अम्मा को समझाने की कोशिश की। फिर अब्बा मियाँ भी बड़ी आपा के साथ मिल गए। यूं अम्मा ने हथियार डाल दिए। इंसान ख्वाह कितनी ही तदाबीर कर ले, अपने जोरे बाजू पर भरोसा करते हुए कितनी ही कोशिशें कर डाले, होता वही है जो ऊपर वाले ने उसके मुकद्दर में लिखा होता है और उसने हर काम के होने का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। साकिब हसन की किस्मत में भी जाने क्या था, इतनी कोशिशों और जद्दोजहद के बाद भी उसका काम नहीं बन रहा था। मुख्तलिफ एजेंसियों के चक्कर लगाते लगाते वो थक गया था। ये नहीं था कि इसे पहले ही मरहले पर मायूसी का सामना करना पड़ा था, बल्कि बहुत हौसला अफजा जवाब मिलते थे। कुछ मराहिल वो तय भी कर लेता, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता, ऐन वक्त पर उसका मामला खटाई में पड़ जाता। यकीनन सारा खेल पैसे का था कि जिस आसामी पर वो बाहर जाने वाला होता, कोई दूसरा उससे ज़्यादा पैसे अदा करके उसका हक मार जाता और उसका नाम आइंदा की लिस्ट में चला जाता। वो थका ज़रूर था लेकिन मायूस नहीं हुआ था। जब ही तो नए सिरे से उम्मीद का दामन थाम कर सुबह शाम एजेंसी के चक्कर लगाने लगा था। इसी चक्कर में वो कई दिन से राबिया के पास भी नहीं जा सका था। वैसे भी वो चाहता था कि कोई खुशखबरी ही लेकर उसके पास जाए, लेकिन जब अनीला ने राबिया का पैगाम दिया कि वो मिलना चाहती है तो वो रुक नहीं सका। अगले दिन ही उसे मिलने पहुंच गया था। इसी पार्क के मखसूस गोशे में जब उसके बराबर बैठा तो बगौर देखने पर एहसास हुआ कि वो कुछ परेशान सी है। क्या बात है? साकिब ने बेकरारी से पूछा और जवाब में उसकी पलकों से सितारे टूटकर गोद में रखी फाइल पर चमकने लगे थे। रबिया, वो एकदम परेशान हो गया। मुझे बताओ क्या बात है? क्या मेरे ना आने से परेशान हो गई हो? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि उसने हाथों में चेहरा ढांप लिया था और बाकायदा सिसकियों से रोने लगी। सूरत हाल मजीद परेशान करने लगी। समझ में ना आया कि कैसे उसे चुप कराए। कुछ देर उसके हिलते वजूद को देखता रहा, फिर जब बर्दाश्त ना हुआ तो कहने लगा, राबिया प्लीज बस करो, रोक लो अपने आंसू। मुझे बेहद दुख हो रहा है। वो हथेलियों से अपनी आंखें रगड़ने लगी थी। उसने जेब से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया और जब वो चेहरा साफ करके अपने आप को बोलने के काबिल बना सकी तो पूछने लगी, तुम्हारी कोशिशें कहाँ तक कामयाब हुई? मेरी कोशिशें तो अभी तक जारी हैं। समझ में नहीं आता कि मेरे साथ वो हो क्या रहा है। काम होते होते ही रह जाता है। शायद कुछ आजमाइशें बाकी हैं या फिर मेरे नसीब। उसके उत्तरे चेहरे पर नजर पड़ी तो बात वहीं छोड़कर हौसला देते कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह जल्द ही कोई सूरत निकल आएगी। जो कुछ करना है जल्दी करो क्योंकि मैं हालात से नहीं लड़ सकती। वो सर झुकाए बोली थी। फिर उसी तरह सारी सूरत हाल कह सुनाई और आखिर में जब ये बताया कि अम्मा छोटी आपा के बजाय उसके लिए सोचने लगी हैं तो वो बेचैन हो गया। राबिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यकीन करो मैं ये सारी जद्दोजहद सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन जानती हो तो हालात से लड़ने का हौसला पैदा करो। वो उसकी बात काटकर फौरन बोल पड़ा, तुम नहीं जानते साकिब, अम्मा ने शुरू से ही अपने और हमारे दरमियान एक फासला रखा है। एक हद इसकी हद उन्होंने कभी नहीं दी। उन्होंने तो कभी किसी मामूली सी बात में भी हमारी राय लेनी जरूरी नहीं समझी। और जो तुम हालात से लड़ने की बात करते हो तो ये तो जब हो जब अम्मा मुझसे पूछें कि तुम क्या चाहती हो और मैं किसी भी तूफान की परवाह किए बगैर सारे हौसले मुजतमा करके तुम्हारा नाम ले दूं। लेकिन यहाँ तो ये सवाल सिरे से उठता ही नहीं। अम्मा अपना फैसला सुना देती हैं और हम मजबूर। अगर ऐसी बात है रबिया तो तुमने मेरी मोहब्बत की पजीराई क्यों की, अपने हालात जानते हुए भी मुझे? प्लीज आकिब, वो फिर रो पड़ी थी। अब खुदा के लिए ये मत कहना कि अपनी मोहब्बत का गला घोट दूं और यहीं से अपने कदम वापस मोड़ लूं। बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हें ऐसा मशवरा दे सकता हूँ जबकि मैं खुद ऐसे मकाम पर आ खड़ा हूँ जहाँ से वापसी के रास्ते बेनिशान हो चुके हैं। तुम मेरी अवलीन मोहब्बत हो राबी, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यकीन करो अगर तुमने मजबूर होकर भी रास्ता बदला तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूंगा। फिर मैं क्या करूं? वो भीगी भीगी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी और वो उसकी आंखों की गहराई में उतरता हुआ बोला, तुम तो बस इतना करो कि अपने सारे आंसू पोंछ डालो। वो बेख्तियार अपनी आंखें साफ करने लगी और जब उसकी तरफ देखा तो मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा वास्ता इतनी बुज़दिल लड़की से पड़ रहा है। बहरहाल तुम अंदेशों में जान मत घुलाओ कि तुम्हारी जान मेरी अमानत है। लेकिन साकी, कोई मायूसी की बात नहीं होगी। उसने टोक दिया था। गो के अंदर ही अंदर खुद भी बहुत डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन उस पर जाहिर करके उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। अपनी कैफियत छुपाकर वो अंदेशों से निकालने की कोशिश करने लगा। ये यकीन रखो कि तुम्हारा मेरा संजोग आसमानों पर लिखा है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, अभी मैं किसी तरह भी तुम्हारा हाथ मांगने के काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी इस यकीन के साथ ये हाथ थाम रहा हूँ कि इसे किसी दूसरे के हाथ में कभी नहीं जाने दूंगा। उसके खामोश होने
اسے خاموش دیکھ کر پھر کہنے لگا، میں آج ہی اماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ کیا؟ اس کے ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کوشش تو کر لینے دو، وہ رسان سے بولا۔ اگر اس طرح بات نہ بنی تو کوئی اور طریقہ سوچوں گا۔ تم بہرحال ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ تمہاری مجبوری جان لینے کے بعد حالات کا مقابلہ میں خود کروں گا، سمجھی تم؟ اس نے چپ چاپ سر جھکا دیا تھا۔ کیا سوچنے لگی؟ وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا بولا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ربیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرے اتنا سمجھانے پر بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگر اس طرح ہمت ہارو گی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ کیا تمہیں میرا یقین نہیں ہے؟ تمہارا یقین؟ بس تو اس یقین کا دامن تھامے رکھو، اور اب ذرا مسکراؤ تاکہ میرے ساتھ ساتھ اطراف میں بھی پہلے پھولوں کو بھی اپنی قسمت پر رشک آنے لگے۔ کیا مطلب؟ بیچارے کب سے تمہیں آزردہ دیکھ کر مرجھائے جا رہے ہیں، میری طرح۔ ذرا سا مسکرا دو تو کھل اٹھیں گے۔ تمہاری طرح؟ وہ فوراً بولی اور بے ساختہ ہنس پڑی، پھر اس کی والہانہ نظروں سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو، کافی دیر ہو گئی۔ چلو، وہ اٹھ کر اس کے ہم قدم ہوا، اور پھر جب وہ اپنے روٹ کی بس میں سوار ہو گئی تو وہ اپنی بس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ ثاقب حسن اس کے اور خود اپنے حالات کو سمجھتے ہوئے اپنی والدہ کو اس کے ہاں نہیں بھیجے گا، اور وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ جب تک کسی قابل نہ ہو جائے ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے۔ لیکن دوسری طرف یہ خوف بھی تھا کہ اماں اسے بٹھائے نہیں رکھیں گی۔ ایک طرح سے تو وہ دو متضاد کیفیات میں گھری۔ ثاقب کی والدہ کا انتظار بھی کر رہی تھی اور یہ بھی چاہ رہی تھی کہ وہ نہ آئیں۔ کالج سے آنے کے بعد کھانا کھاتے وہ سو جایا کرتی تھی، لیکن اس روز اسے بالکل نیند نہیں آئی۔ پوری دوپہر سوچتے ہوئے اور اس دھڑکے میں گزر گئی کہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ دوپہر ڈھلتے ہی ایک ایک کر کے سب اٹھنے لگے اور ابھی کچن میں آ کر چائے بنانے کا سوچ رہی تھی کہ ثاقب کی والدہ آ گئیں۔ ان کے ساتھ انیلا تھی۔ اس نے وہیں کھڑے رہ کر انہیں ہما کے ساتھ اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر چولہا چلا کر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ اس کا دل اچانک ہی بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کہیں کوئی خوشگوار احساس نہیں جاگا تھا، اور نہ کوئی امید کی کرن جگمگائی تھی، بس ایک خوف، جیسے جدائیاں مقدر ہونے جا رہی ہوں۔ میرے خدا! بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بے شمار دعائیں مانگ ڈالی تھیں۔ آپی! کلثوم اس کے پاس آ کر کہنے لگی۔ آپ چائے بنا رہی ہیں؟ ہاں۔ وہ ہاں کی صورت سینے میں دبی دبی سانس ہونٹوں کی قید سے آزاد کرتی ہوئی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اندر کچھ مہمان آئے ہیں، ان کے لیے بھی بنا لیں۔ کون ہیں؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ میرا خیال ہے کوئی رشتے وغیرہ کا چکر ہے۔ اور ہاں، خاتون کے ساتھ جو ایک لڑکی ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پڑھتی ہے۔ اچھا؟ وہ رخ موڑ کر ٹرے میں کپ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ کیا نام ہے؟ پتہ نہیں، آپ چائے لے جائیں گی تو دیکھ لیجیے گا۔ چائے میں لے جاؤں؟ ہاں، اماں نے تو یہی کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ بھجوا دوں۔ کلثوم شرارت سے مسکرائی تو وہ گھور کر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر ٹی پاٹ میں چائے دم کر کے ٹرے میں رکھی اور دوپٹہ کھول کر سلیقے سے اوڑھنے لگی۔ ذرا گھونگھٹ بھی نکال لیجیے، کلثوم نے چھیڑا۔ بکو مت۔ وہ ٹرے اٹھا کر اندر چلی آئی تھی۔ انیلا کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ شرارت سے دیکھے اور جواب میں اس کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ ہی نہ مچل جائے اور یہ راز عیاں نہ ہو جائے۔ بہت آہستہ آواز میں اس کی والدہ کو سلام کیا۔ جیتی رہو، انہوں نے دعا دی اور پھر اماں سے پوچھنے لگیں۔ یہ ہے آپ کی بیٹی رابعہ؟ جی ہاں، ماشاءاللہ، انیلا بہت تعریف کرتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اور یہ ہے بھی تعریف کے قابل۔ میں بہت دنوں سے آنا چاہ رہی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی تھی۔ ہاں، کام تو کبھی ختم نہیں ہوتے، اماں نے کہا اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ چائے ان کے آگے رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ کچن میں آئی تو چھوٹی آپا سے سامنا ہو گیا۔ جانے کیوں وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگی۔ اگر ثاقب حسن کا معاملہ نہ ہوتا تو اس وقت وہ چھوٹی آپا کے سامنے دبا دبا سا احتجاج ضرور کرتی، لیکن اب نظریں چراتی ہوئی ان کی طرف سے ذرا رخ موڑ کر اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ کون آیا ہے؟ چھوٹی آپا اس سے پوچھنے لگی۔ میری دوست ہے انیلا، اپنی والدہ کو لے کر آئی ہے۔ خیریت؟ میرا مطلب ہے یوں ہی یا کسی خاص مقصد سے؟ چھوٹی آپا نے بہت عام سے لہجے میں پوچھا۔ اس کے باوجود وہ فوری طور پر جواب نہ دے سکی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی خاص مقصد سے آئی ہے، چھوٹی آپا اس کی خاموش رہنے پر کہنے لگی۔ کیا کرتا ہے اس کا بھائی؟ چھوٹی آپا، پلیز، میں یہ سب نہیں جانتی۔ ارے تو کیا اس نے پہلے تمہاری رائے نہیں لی تھی؟ ہماری رائے کی اہمیت ہے؟ وہ الٹا انہیں سے پوچھنے لگی۔ اس گھر میں نہیں ہے اہمیت، اور دوسرے اس بات کو کیا جانے جب تک ہم خود۔ چھوٹی آپا کی بات ہونٹوں میں ہی رہ گئی کیونکہ انیلا وہیں آ گئی تھی۔ اس نے آنکھوں سے اشارہ کرتے انیلا کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا، پھر چھوٹی آپا سے اس کا تعارف کروانے لگی۔ یہ انیلا ہے، اور انیلا یہ میری چھوٹی آپا ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، انیلا نے کہا تو وہ جواب میں چھوٹی آپا نے بھی یہی جملہ دہرایا۔ تم یہاں کیوں چلی آئیں؟ وہ انیلا سے پوچھنے لگی۔ بڑوں کی باتوں میں مجھے اپنا وجود بہت عجیب سا لگ رہا تھا، اس لیے اٹھائی۔ رابعہ، اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ، چھوٹی آپا نے کہا تو وہ اسے لے کر چھوٹے کمرے میں آ گئی۔ کیا رہا؟
तन्हाई मिलते ही वो बेताबी से पूछने लगी, अभी तो तुम्हारी अम्मा मेरे भाई के बारे में मालूमात हासिल कर रही हैं। अम्मा का मूड कैसा है? बज़ाहिर तो खुशगवार ही नजर आ रहा है। वैसे तुम्हें खदशा किस बात का है? मेरा भाई किसी से कम तो नहीं। ऐसा बांका सजीला ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और अब उसे क्या कहती कि अम्मा को बांका सजीला नहीं, पैसे वाला चाहिए। बस तवील सांस लेकर रह गई। वैसे राबिया, अनिला राजदारी से कहने लगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज अचानक साकिब भाई को क्या हो गया। कहाँ तो कहते थे कि बहनों से फारिग होकर अपने बारे में सोचूंगा, और अब एकदम ही अम्मा के सर हो गए कि आज ही राबिया के घर चली जाएं। अम्मा ने कहा कि पहले तुम किसी काम से लग जाओ फिर, लेकिन वो माने ही नहीं। सुनो, उसने भी राजदाराना अंदाज इख्तियार किया। अम्मा से क्या कहा है साकिब, क्या करता है? यही कि करीब बाहर जाने वाला है। अम्मा मुतमईन हो गई थीं। पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। क्यों? क्या उन्हें बाहर जाने पर एतराज़ होगा? वो अभी कुछ कहना चाहती थी कि अनिला की अम्मा ने उसे पुकारा। मेरा ख्याल है अम्मा जाने को तैयार हैं। अनिला बोलती उठ खड़ी हुई। कल कॉलेज में तफसील से बात करेंगे। राबिया, अम्मा ने आवाज़ दी तो वो अनिला को लेकर बड़े कमरे में आ गई जहाँ उसकी अम्मा जाने को तैयार खड़ी थी। उसने दद्दा नज़रों से उनकी तरफ देखा तो अपना दिल डूबता महसूस हुआ। साकी की वालदा के चेहरे पर मायूसी और सुर्दगी उसने साफ तौर पर महसूस कर ली थी और जान गई कि अम्मा ने उनकी बात सुनी ज़रूर है, लेकिन आस का कोई दिया उनकी झोली में नहीं डाला। जब भी तो वो इस कदर मायूस और मलूल नजर आ रही थी। अच्छा बहन, हम चलते हैं। साकिब की वालदा ने अम्मा से ज़्यादा चाही फिर बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया। खुश रहो बेटी, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। वो उन्हें दरवाजे तक छोड़ने की गर्ज से अनिला के साथ चली गई थी। अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। उसका पूरा वजूद जैसे मुंजमद हो गया। इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि पलटकर अम्मा की तरफ देख सकती। बस खामोश खड़ी नीला और उसकी अम्मा को जाते देखती रही। तुम जानती हो उनके बेटे को? अपने कब से अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। उनके सर्द लहजे में जाने ऐसा क्या था कि वो अंदर तक काम गई। नहीं तो, उसके हलक में फंसी फंसी आवाज़ निकली। फिर ये यहाँ तक कैसे आई? वो अनिला, उसकी समझ में नहीं आया क्या कहे। अनिला ने जिक्र तो किया होगा तुमसे। अम्मा जाने क्या मालूम करना चाहती थी। जी, उसने सर झुकाया। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताती अम्मा? वो हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी तो अम्मा उसके कंधों पर दबाव डालते बैठाते हुए कहने लगी, रो मत, आंसू बहाकर समझती हो कि अपनी गलती पर पर्दा डाल लोगी। मैंने क्या किया है? कुछ किया है, जभी तो वो लड़की अपनी माँ को लेकर आई है। वरना तुमसे पहले इस घर की 2 लड़कियां कॉलेजों में पढ़ चुकी हैं, इसलिए तो कोई उस तरह नहीं आया। तो इसमें मेरी क्या खता है? मैंने तो अनीला से नहीं कहा था कि मेरे घर आओ। वो दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ करती बोली। अम्मा कितनी देर टिटोलती नज़रों से उसकी तरफ देखती रही, जैसे अंदाज़ा कर रही हूँ कि वो सच कह रही है या झूठ। और वो अम्मा की तरफ देखने से मज़ीद सहम रही थी। पहलू बदलते ही राह फरार ढूंढने लगी। जाओ जाकर मुँह धो। अम्मा ने खुद ही उसकी मुश्किल हल कर दी थी और ऐसा अंदाज इख्तियार किया कि जैसे उसकी बात का यकीन कर लिया हो। फ़ौरन ही उनके पास से उठ गई थी। कमरे से निकलकर बरामदे में आई तो बामियाँ आ रहे थे। उसने जल्दी से उन्हें सलाम किया। आंगन से गुजरकर बाथरूम में दाखिल हो गई। इतने से फासले ही ने उसके वजूद में मुसाफतों की थकन उतार दी थी। इस वक्त दहन कुछ और सोचने के काबिल नहीं था। बस अम्मा का खौफ था जिसने दिल को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मुंह पर पानी के छींटे मारते आंखों ने भी चाहा कि अपने अंदर ठहरा सा पानी बहा डालें, लेकिन उसने बामुश्किल तमाम आंखों के गिर्द हिफाजती बंद बांधे और दुपट्टे से ही चेहरा साफ करती बाथरूम से निकल आई थी। किचन में चली आई। छोटी आपा भी वहीं मौजूद थी। नीचे वाला चूल्हा जल रहा था। शायद उनका वहीं बैठकर रोटी पकाने का इरादा था। हटे छोटी आपा, रोटी मैं पका देती हूँ। रोने से उसकी आवाज़ मुतासिर हुई थी। जब भी छोटी आपा फौरन सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। आंखों में उतरे गुलाबी डोरे भी चौंधी खा रहे थे। छोटी आपा फौरी तौर पर कुछ ना बोली, ना ही अपनी जगह से हटी। बस खामोशी से दूसरी पटरी उसकी तरफ घिसका दी थी। वो बैठ गई तो छोटी आपा ने तवा चूल्हे पर रखा और शेल्फ पर से आटे का बर्तन उतारकर अपने करीब रख लिया था। मैं पका देती हूँ, उसने फिर कहा। नहीं, मैं पका लूँगी। छोटी आपा ने आटे का पेड़ा बनाया, फिर पेल कर तवे पर डालते हुए बज़ाहिर नर्सरी अंदाज में पूछने लगी, रोती रही हो? हाँ, उसने थोड़ी घुटनों पर टिकाते इतराफ़ किया। क्यों? उसकी आंखें झिलमिलाने लगी तो उसने घुटनों से ही उन्हें रगड़ डाला था। फिर आहिस्ता आवाज़ में बोली, छोटी आपा, अगर अनिला अपने भाई का प्रपोजल लेकर आई थी तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या वाकई तुम्हारा कसूर नहीं? छोटी आपा ने एकदम से उसे अपनी नज़रों की गिरफ्त में ले लिया तो वो गड़बड़ा कर बोली,